الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں شامل رہوں گا۔ مزید کچھ اچھی نیتیں آپ کو سلسلے سے پہلے ہی کروا لی جاتی ہیں، اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ ماشاءاللہ ہمارے آج کا یہ سلسلہ 26واں سلسلہ یعنی 52 نمبر ہے اس کا، اور کوشش کی جائے گئی ہے کہ قرآن کریم میں موجود کئی مضامین اب تک پہنچائے جا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ادائیگی کا درست طریقہ کیا ہوتا ہے اس کے متعلق بھی آپ تک معلومات پہنچانے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ قرآن کریم میں مضامین ہی مضامین ہیں، اور کوئی بھی اس سے سیر نہیں ہو سکتا، یعنی کہ بس نہیں ہے، ہر دفعہ ایک نیا لطف ہے، نیا سرور ہے، نیا مزہ ہے، اور یہ وہ عظمت والی کتاب ہے قرآن کریم کہ جس کا ذمہ خود رب کریم نے، یعنی اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کریم نے لیا۔ یعنی سابقہ جو کتب تھیں ان کی حفاظت اس وقت کے جو اہل علم تھا، علماء طبقہ تھا ان کے سپرد تھی، تحریف ہوئی، تبدیلی ہوئی، مگر قرآن کریم یہ وہ عظمت والی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، اور بڑا واضح ارشاد فرمائے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وانا له لحافظون۔ تو یہ یعنی بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ 14ویں پارے سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے، اور اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر جو 6 ہے، اس میں کفار کا یہ اعتراض بیان کیا گیا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، بے شک تم مجنون ہو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ ان کفار کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، حبیب بے شک ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا، اور ہم خود تحریف، تبدیلی، زیادتی اور کمی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لی، اور قرآن کریم کو معجزہ بنایا کہ بشر کا کلام یعنی انسان کا کلام اس میں مل ہی نہ سکے۔ یہ بھی اس کا ایک اعزاز ہے، قرآن کا اعجاز ہے قرآن کا، کہ وہ نہیں ہو سکتا۔ ایک قرامطہ کے ایک طبقہ، ایک فرقہ گزرا ہے، گمراہ لوگ تھے، سینکڑوں سال تک اپنے تمام تر دھوکے اور وہ عادتوں سے، اپنی قوتوں سے قرآن کریم کے نور کو تھوڑا سا بھی یہ نہ بجھا سکے، مطلب اس پہ کمی نہ لا سکے، اس پہ قادر ہی نہ ہو سکے، اس کلام میں ذرا سی بھی تبدیلی کر سکے، نہ ہی اس کے حروف میں سے کسی ایک حرف کے بارے میں مسلمانوں کو شک و شبے میں ڈال سکے۔ تو یہ اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انداز سے فرمائی ہے، اور اس میں ایک اور بڑی مفید
بات عرض کرتا چلوں کہ یہ آخری کتاب، یعنی اس کی جو حفاظت ہوئی ہے، اس کی حفاظت کے جو اسباب بیان کیے گئے کتب تفاسیر کے اندر، اس میں یہ بھی ہے کہ یہ آخری اور قیامت تک رہنے والی ایک کتاب ہے، اور اس پہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو اس کو اور قانون ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس میں قانون بیان کیے، اور اس نے رہنا وہ تا قیامت تک ہے، اور یہ مکمل ضابطۂ حیات بیان کی. اس کے بعد کوئی اور کتاب آنا نہیں ہے، کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اب کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے، یہی آخری کتاب ہے. اور اب اس کتاب نے رہنمائی ہی کرتے رہنا ہے ہمارے، تو اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ دور کتنا ہی جدید ہو جائے، ہم کتنا ہی آگے نکل جائیں، قرآن کریم میں رہنمائی موجود ہے. بات ہے قرآن کریم کو پڑھنے کی، کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کی تفاسیر کو پڑھیں. ماشاءاللہ آج بھی اس کی تفاسیر لکھی جائے، جسے ابھی لیٹسٹ جو ایک قرآن کریم کی تفسیر ہم کہہ سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے، وہ تفسیر صلاۃ الجنان ہے، بالکل لیٹسٹ ہے، کرنٹ. اس کو سمجھے کہ اس وقت حالات میں یہ لکھی گئی ہیں، اور یہ کہیں گے 2017 اور 1438 سے ہجری جو چل رہا ہے، یہ اس کی 1438-37 سے ہجری 2016-17 کا یہ جو وقت ہے، اس میں ہی ہم کو قرآن کریم کی تفسیر ملی ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو واقعی پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں کس قدر رہنمائی ہے. تو اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور اس کی حفاظت کے کئی مقاصد اور اسباب بھی ہمارے مفسر نے بیان کی ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ صرف ہمارا کلام ہی نہیں، بلکہ ہمارے نبی، مطلب یہ صرف اللہ ہی کا کلام نہیں، کہ بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری کائنات، یہ ان کا معجزہ بھی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے، یعنی صرف رب کا کلام نہیں ہے، یہ نبی پاک کا معجزہ بھی ہے. اور چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، تو اس کی حفاظت بھی کی گئی ہے. تو یوں بہت ساری حفاظت کے اسباب بیان کیے گئے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے کہ حفاظت کے جو 4 راستوں سے اس کی حفاظت کی گئی ہے. کیونکہ پچھلی کتابوں میں جو تبدیلی کی گئی ہے، ان تبدیلیوں کے جو وجوہات تھیں، ان وجوہات کو بیان کیا گیا، اور پھر ان وجوہات کو سامنے رکھ کر ان تمام وجوہات کے مطابق قرآن کریم کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا. مثال کے طور پر قرآن پاک چھپا لیا جائے، مگر قرآن مجید کو چھپایا نہیں جا سکتا، یعنی چھپانے سے یہ قرآن کریم محفوظ ہے. نمبر 2، اس جیسا کلام بنا کر اس میں شامل کر دیا جائے، اس سے کہ اس کی حفاظت کی گئی، مگر قرآن کریم جیسا کلام ایک آیت بھی کوئی نہیں بنا سکتا. اور یہ قرآن کریم کا چیلنج قرآن پاک میں موجود ہے. کوئی عبارت یا حرف بدل دیا جائے، زیادہ یا کم کر دیا جائے، مگر قرآن مجید میں یہ بھی کسی کی جرت نہیں کہ کوئی ایسا کر سکے. چوتھا، قرآن کریم کو کوئی زمانہ بگاڑ دے، یہ بھی ناممکن ہے، کیونکہ زمانہ کاغذ اور گتے کو کھا سکتا ہے. قرآن پاک مسلمان کے بچے کے سینے میں محفوظ ہے، اور پھر یاد کرنا اتنا آسان ہے کہ ہمارے مسلمان کا بچہ اسے حفظ کر لیتا ہے. اور اگر میں کہوں کہ اس وقت بھی اگر مبالغہ نہ ہو، اس وقت بھی روئے زمین پر لاکھوں لاکھ حافظ ہیں، اور شاید لاکھوں حافظ بن رہے ہوں گے. اور ماشاءاللہ تلاوت کا تو ایک رجحان بھی ہے. اور پھر رمضان مبارک میں تراویح جیسی عظیم عبادت ہے جس میں قرآن سنایا جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے جو ہمارے رب نے حفاظت کے متعلق فرمائے کہ ہم ہی نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو اس کی حفاظت کے کئی ذرائع اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور اس کا ایک ذریعہ اس کو یاد کرنا بھی ہے، اس کو حفظ کرنا بھی ہے. ایک بار پھر عرض کرتا چلو، کاش ایسا ہو جائے کہ ہر گھر میں ایک حافظ ہو، ہر گھر ایک حافظ ہو، ہر گھر میں ایک عالم ہو، ہر گھر میں. اللہ نصیب کرے. کہتے رہنے سے اگر اچھی نیت ہوں گی تو انشاءاللہ ہمیں بھی ثواب ملے گا، اور
آپ کی اگر پہلے نیت تھی اور اس کو کوئی بھول گئے ہوں گے تو وہ آپ کی نیت بھی رینیو ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. تو نیت کریں. کئی ایسے اسلامی بھائی ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ہمت نہ کرتے ہوں یا ان کے گھر میں شاید ایسا ماحول یہ نہ پاتے ہوں کہ سپورٹ ہوتا ہو. تو میں یہیں سے بیٹھ کر تمام تر یہ فیملی ممبرز جو بھی آپ دیکھ کے سن رہے ہیں عرض کرتا ہوں، جو اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہن ہیں، دادا دادی نانا نانی یا جو بھی آپ ایک گھر کے افراد ہیں، میری مدنی التجا ہے کوئی آپس میں کیسے انڈرسٹینڈنگ کریں اور پلیز ایک کو حافظ اور ایک کو عالم، یہ مطلب نیت کریں کہ ہمارے گھر سے ایک حافظ بھی ہوگا ایک عالم. دیکھیں نا، حافظ قرآن اپنے گھر کے سے 10 افراد کی شفاعت کا اس کو اعزاز نصیب ہوتا ہے جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی، وہ ان کی شفاعت کرے گا. اور پھر قیامت کے روز ایک مقام و مرتبہ ہو، دنیا میں بھی بہتری، دنیا میں بھی عافیت ہے. یہ اپنے تجربے کی اور مشاہدے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ قرآن کریم جو پڑھتے ہیں اور جو بالخصوص حفظ کرتے ہیں اور اللہ کریم ان کو سعادت مندی بھی نصیب فرماتا ہے، تو ان کو واقعی ایک اچھا سوچ اور قرآن کا فیضان ہم غور کرتے ہیں کہ ان کے ذہن، ان کے قلب اور ان کے سینوں میں، ان کی عادتوں میں قرآن کا فیضان بھی نظر آتا ہے کہ یار اس کو قرآن اس نے یاد کیا ہے، قرآن اس نے پڑھا ہے، اس نے قرآن کریم اس کے سینے میں اور اس کے دل میں، اس کے دماغ میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنے کی اس کو سعادت عطا فرمائی ہے. قطع نظر اس سے کہ ایک تعداد ہے کہ جو بیچاری قرآن کریم یاد بھی کرتی ہے پھر بھول جاتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ قرآن کریم کا بھولنا یہ مطلب یہ قیامت کے روز رسوا نہ کر دے. تو آپ ایک بار پھر میں مدنی چینل کے ذریعے تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ پلیز اپنے گھر سے ایک حافظ اور ایک عالم، اب وہ عالمہ حافظ بنائیں اور بیٹی کو بھی عالمہ بنائیں، بیٹے کو عالم بنائیں، تو کچھ کریں، ہمت کریں تاکہ یہ جو کمی ہے نا علماء کی، ابھی حفاظ کی کمی ہے اور صحیح حفاظ کی تو واقعی کمی ہے کہ جن کو قرآن درست یاد ہو. تو جو حافظ ہیں میں ان سے مدنی التجا کروں گا، اگر آپ دیکھ کے سن رہے ہیں یا آئندہ دیکھے سنیں گے، روز قرآن پڑھیں، ایک پارہ کم از کم قرآن پڑھنے کی عادت بنائیں تاکہ آپ کا قرآن کریم جو آپ نے یاد کیا ہے یہ آپ کا محفوظ رہے. ورنہ اگر اونٹ کھلا رکھو تو وہ کتنی تیزی سے نکل جاتا ہے، قرآن اس سے زیادہ تیزی سے سینے سے نکل جاتا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور قرآن کریم کو پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا کرے. اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک انتظام کیا ہے کہ قرآن کا سیکھنا آسان کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ ہم نے اس کا سیکھنا آسان کیا ہے کوئی جو اس کو سیکھے، یعنی اس کا یاد کرنا آسان کر دیا، یاد کرنا آسان کر دیا ہے کوئی جو اس کو یاد کرے. تو یہ یاد کرنا اللہ نے ہم پر آسان کیا ہے، ہم اس کو پڑھیں. آپ چند دفعہ کوئی ایک سورت پڑھتے رہیں آپ کو یاد ہو جاتی ہے، پھر اس کو پڑھتے رہیں، ورنہ پھر بھول جانے کا خدشہ رہتا، اندیشہ رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ کی کالز بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں ماشاءاللہ، اپنے رب کے کلام کے حوالے سے، قرآن کریم کی محبت کے حوالے سے، اور کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں، آپ کے جذبات بھی ہوتے ہیں، آپ کے احساسات بھی ہوتے ہیں. تو آپ کی کالز بھی ہم اپنے سلسلوں میں شامل کرتے رہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی کالز بھی شامل کریں گے اللہ کی رحمت سے. مگر یہ کہ ابتداً میں نے آپ کو جو عرض کی کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، اب جامعۃ المدینہ بھی ہیں، آپ دعوت اسلامی کے آپ عالم بنانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ موجود ہیں. اب حافظ بنانا چاہتے ہیں، قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ موجود ہیں. اور اگر آپ آن لائن کے ذریعے پڑھنا چاہتے ہیں تو آن لائن کے ذریعے بھی مدرسۃ المدینہ، یعنی آپ حافظ بھی بن سکتے ہیں، ناظرہ بھی کر سکتے ہیں اور عالم کا کورس بھی کر سکتے ہیں آن لائن کے ذریعے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی اس عنوان پر بھی
خدمات موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا وزٹ کریں dawat-islami.net پر، انشاءاللہ آپ کو وہاں پر کافی ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ ادروائز یہ ہے کہ آپ ہماری جو کالنگ نمبر آپ کو ہم اسکرین پر دکھاتے رہتے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، اور کال کر کے بھی آپ ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل کالنگ ہے، لوکل کالنگ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ذرائع دعوت اسلامی نے آپ کے لیے کھلے رکھے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے کھلا رکھا ہے الحمدللہ۔ فیس بک پیج ہے، ابیل سنت کا فیس بک پیج ہے، میرا بھی فیس بک پیج ہے، دعوت اسلامی کا بھی اپنا فیس بک کا پیج ہے، جو ہمارا پورا شعبہ ہے سوشل میڈیا کا، وہ ہمارے ان پیجز کو لے کر چل بھی رہا ہوتا ہے۔ آپ اس پر بھی اپنے سوالات دے سکتے ہیں، اسلامی بھائیوں کے پاس ایک طریقہ کار ہے جو انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کو جوابات آپ تک پہنچانے کا بھی ایک وے بنا ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے، میں اکاڑا سے بات کر رہا ہوں۔ یہ نگران شورا کا جو سلسلہ ہے میرے رب کا کلام، یہ بہت اچھا اور پیارا سلسلہ ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے نگران شورا کو خوب ڈھیر و ڈھیر برکتیں عطا فرمائے۔ ان کے تو ماشاءاللہ عز و جل پہلے بھی ہر سلسلے ہی اچھے ہوتے ہیں، اللہ عز و جل انہیں اور زیادہ دین کے کاموں میں ہمت نصیب فرمائے۔ ان لوگوں کے لیے کیا عذاب کی وعیدیں ہیں۔ یہ قرآن جیسا کہ گھر میں بند پڑا ہے، پھر لوگ بولتے ہیں مولانا صاحب ہمارے لیے دعا فرمائے، ہمارا روزگار اچھا ہو جائے۔ تو یہ قرآن کو بند کر کے رکھنا، یہ کیا اس میں یہ روزگار اچھا ہو سکتا ہے یا کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم، اول تو آپ نے حوصلہ افزائی کی، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ خیرہ۔ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ قرآن کریم گھر میں رکھتے ہیں بند کر کے نہیں کھولتے، تو اس بارے میں تو کبھی ہم نے پڑھا نہیں ہے کہ یہ کوئی گناہ ہے۔ حقیقت تو یہ کہ قرآن کریم کا مقصد سمجھنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ قرآن کریم محض برکت کے لیے گھر میں رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم کا اصل مقصد تو یہ کہ اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کی آیتوں میں غور کیا جائے، اس کے مضامین میں ہم غور کریں گے قرآن کریم میں ہمارا رب ہم سے کیا ارشاد فرماتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور اس کو سمجھیں۔ اس کے لیے میں نے تفسیر کا آپ کو ابھی کچھ دیر پہلے حوالہ بھی دیا، تو ساتھ ہی ساتھ پیار بھی کریں، اس کو چومیں بھی، اس کی زیارت کریں، گھر میں رکھیں۔ گھر میں اس کے ہونے سے برکت تو یقیناً، اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ دو رائے ہو کہ قرآن کریم کا گھر میں ہونا بھی اسکرین آن ہے، آواز بھی نہیں جا رہی؟ اچھا، تو اسکرین آپ اسکرین پر شاید مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی ٹیکنیکلی طور پر پرابلم ہو جاتا ہے بعض اوقات، مشینری ہے۔ تو ابھی کچھ دیر پہلے آواز بھی چلی گئی اور وہ تصویر بھی چلی گئی، تو یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے۔ آپ کو جو تشویش ہوئی معذرت چاہتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ آواز میری کہاں تک گئی اور کون سے جملے تک آواز ڈسکنیکٹ ہوئی۔ البتہ یہ کہ گھر میں قرآن کریم اگر کوئی نہیں کھولتا اور قرآن کریم کسی جلدان میں یا کسی کپڑے میں لپیٹ کر رکھا ہوا ہے، اس پر کوئی وعید ہے یا اس کے لیے کوئی سزا ہے، ایسا میں نے کہیں پڑھا یا سنا نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، میں
میرا بیٹا ہے کہ حافظ قرآن بھی عالم دین پڑھ رہا ہے، بیٹی عالمہ پڑھ رہی ہے، ان کے لیے خصوصی حاجی صاحب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے باہم حافظ قرآن بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے شہزادوں اور شہزادیوں کو عالم بعمل بنائے، صحیح حافظ قرآن بنائے، قرآن حفظ اور پھر اس کے حلال کو حلال و حرام کو حرام سمجھنے والا، پھر اس کی دعوت کو عام کرنے والا، مبلغ دعوت اسلامی بننا نصیب فرما۔ دنیا بھر میں مدنی کاموں کی دھومیں مچیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کال چلائیے۔ صاحب کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے میں نیت کرتا ہوں کہ دونوں کوشش کروں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تاجر ہوں تو ظاہر ہے بزنس کو بھی ٹائم دینا ہے، پھر گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہے، پھر نیند کے معاملات بھی ہیں، دوسرے معاملات بھی ہیں، تو محنت کرنا خاصا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے اندر فل بھی ارشاد فرما دے کیونکہ صبح 8 سے لے کر 1 بجے تک کا ٹائم ہے نا کورس کا، تو پھر اس کے بعد بزنس، گھر اور دوسرے دیگر معاملات، اور پھر اس کے درمیان پھر یہ اپنا تفصیل جنان کورس، تو اس میں حافظ کی قسمت میں ارشاد فرما دیں کہ اس میں ظاہر ہے حافظ کی بھی حاجت ہے۔ تو وہ حافظ تو نہیں رہا، پہلے ہوتا تھا پڑھائی کے دور میں، تو 10-12 سال ہوئے پڑھائی چھوڑتے ہوئے، 12 سال ہوئے بزنس کرتے ہوئے، تو حافظ کے حوالے سے قیمتی کو ارشاد فرما دیں۔ تو جیسے آپ نے فرمایا انشاءاللہ عزوجل میں ویسے کروں گا۔ ایک شعر سناتا ہوں۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہمت تو کریں۔ آپ تو وہ دیکھ رہے جو آپ کی گرد ماحول ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں، علم دین سیکھنے کے لیے میدان عمل میں آئیں۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے آپ کی معیشت میں، آپ کے گھر میں، آپ کے گھر بار میں، آپ کے رزق حلال میں، آپ کے اوقات کار میں وہ اپنے کرم سے برکت عطا فرما دے۔ کیا تعجب، وہ قادر مطلق ہے۔ ہمت تو کرے اور آگے آئیں۔ اللہ نے چاہا تو بہتری بھی آپ کو ہوتی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب ایک اور جو ہم نے ہمارا موضوع رکھا ہے اس میں ہمارے سلسلے میرے رب کے کلام میں، وہ ہے کھلا دشمن، یعنی شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور قرآن کریم نے واضح طور پر اس کے متعلق ارشاد فرمایا انہ لکم عدو مبین، یعنی بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس شیطان کی بہت ساری باتوں کو، اس کی حرکتوں کو اور اس کے معاملات کو قرآن کریم نے واضح طور پر بیان کیا ہے، اور شیطان کے متعلق بڑی کھول کر آیاتیں بیان کی گئی ہیں۔ کاش کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے والے بنیں اور یہ مردود شیطان کے متعلق جو قرآن کریم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اگرچہ اس کو مہلت دی گئی ہے، یہ بہکاتا بھی ہے، لیکن اس کی حرکتوں کو، اس کی شرارتوں کو، اس کے معاملات کو، اس کے چیلنجز کو، اور یہ کیسے مردود ہوا، ان سب کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو جب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے ارشاد فرمایا کہ میرا حکم پا کر تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو شیطان نے جو جواب دیا وہ اس میں ہمارے لیے بڑی تربیت ہے، بڑی تعلیم ہے، سیکھنے اور سمجھنے کا ہے۔ شیطان کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا حکم پا کے بھی تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو یہ کیا جواب دیتا ہے؟ انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم علیہ السلام سے خود کو بہتر قرار دیتا ہے۔ اور وجہ کیا بتاتا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ
تو نے مجھے آگ سے بنایا، شیطان جن ہے اور یہ آگ کی مخلوق ہے، تو نے مجھے آگ سے بنا. یہ بتا دوں کہ یہ جنات یہ انسان سے بھی پہلے کی ان کی پیدائش ہے، ان کی تخلیق ہے. یہ بتا دو، یہ کا میں تھوڑا بہت بیان پہلے میں کر چکا ہوں. تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا. تو یہاں ابلیس کی مراد جو بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ آگ مٹی سے افضل اور اعلیٰ ہے. تو جس کی اصل آگ ہوئی وہ اس سے افضل ہوا، جس کی اصل مٹی ہو تو وہ اس میں وہ اس کی افضل نہ ہوا. تو شیطان نے یہ اپنی وہ دلیلیں بیان کی. اب اس خبیث کا یہ جو خیال یہ غلط و باطل تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی فضیلت دے، اور فضیلت کا مدار تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری پر ہے. نیز آگ کا مٹی سے افضل ہونا بھی صحیح نہیں، یعنی ہر دلیل درست ہو رہی ہوتی ہے. کئی لوگ دنیا میں بھی آتے مطلب الٹی سیدھی دلیلیں دے کر چلے جاتے ہیں، لیکن ہر دلیل درست نہیں ہوتی اور ہر قیاس بھی درست نہیں ہوتا، ہر بات درست نہیں ہوتی. اس کو قرآن و حدیث پر پرکھا جائے گا کسی کی بات کو کہ یہ بات جو کر رہا ہے، یہ دلیل جو دے رہا ہے، یہ جو اپنا فلسفہ یا اپنی لوجک بیان کر رہا ہے، آیا یہ قرآن اور حدیث و شریعت مطالعہ کے مطابق ہے بھی یا نہیں ہے. تو اب اس نے جو کہا کہ آگ مٹی سے افضل ہے تو خود اس کی دلیل ہی غلط ہے. اس کی وجہ یہ بھی بتا دو کہ آگ میں تیش یعنی ایک جوش ہے اور تیزی و بلندی چانا ہے، اور یہ چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہیں، جبکہ مٹی سے وقار، حلم اور صبر حاصل ہوتا ہے. یوں ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں جبکہ آگ سے ہلاک ہو جاتے ہیں. مٹی امانت دار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی سے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ جو چیز آگ میں ڈالی جائے آگ اسے فنا کر دیتی ہے. مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی. یہاں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ شیطان پلے درجے کا احمق و بدبخت تھا کہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم موجود ہے، اس کے مقابلے میں قیاس کیا، اور جو قیاس کیا وہ بھی مردود. تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک یہ امر جو یعنی حکم جو ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو شیطان سے سجدہ نہ کرنے کا سبب دریافت کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، تو اس کی ڈانٹ یہ جو تھا یہ اس کی ڈانٹ اور پھٹکار کے لیے تھا، اور اس لیے کہ شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی اور اس کا کفر و تکبر ظاہر ہو جائے، نیز اپنی اصل یعنی آگ پر غرور ہونا اور آدم علیہ السلام کی اصل یعنی مٹی کی تحقیر کرنا یہ ظاہر ہو جائے. تو یہ جو شیطان کے بارے میں جو بھی میں نے بھی بیان کیا کہ اس نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کی اس نے نافرمانی کی، اور اس کو جو ارشاد ہوا اللہ نے فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تو یہاں سے اتر جا، بس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے. تو یہ جو قرآن کریم میں فرمایا قال فاہبط منہا، یہاں سے اتر جا یعنی جنت سے اتر جا، یہ جگہ اطاعت و تواضع یعنی انکساری و تواضع کرنے والوں کے لیے، متکبر اور سرکش لوگوں کے لیے نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جنت پہلے سے موجود ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت اوپر ہے، زمین کے نیچے نہیں، کیونکہ اترنا اوپر سے ہوتا ہے. بے شک تو ذلت والوں میں سے کہ انسان تیری مذمت کرے گا اور ہر زبان تجھ پر لعنت کرے گی، اور یہی تکبر والوں کا انجام ہے. تو اس سے تکبر کی بھی مذمت ہمارے سامنے آئی ہے. شیطان نے تکبر کیا، ابا واستکبر، خود قرآن نے کہا کہ اس نے تکبر کیا، وکانا من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو اس کا تکبر اس کو لے ڈوبا، برسوں کی عبادت اس کے تکبر نے کی وجہ سے برباد ہو گئی. شیطان کا استاد کہلاتا تھا، سب اس کا ختم ہو گیا. قیامت تک کے لیے ذلت اور رسوائی کا توق اس کے گلے میں پڑ گیا. اللہ تعالی ہم سب کو تکبر کی آفت سے محفوظ فرمائے، یعنی دوسرے کو اپنے سے
کمتر جاننا یا دوسروں سے خود کو بہتر جاننا، یہ تکبر کی تعریف کا میں نے خلاصہ عرض کیا ہے۔ تو تکبر سے اپنے آپ کو بچانے کی ہم سب کو کوشش کرنی ہے، اور اپنے اندر تواضع پیدا کریں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، مٹنے والا ایک انداز پیدا کریں۔ اور بعض لوگوں بڑے تکبر کے علامات ہیں۔ مقتۃ المدینہ کا ایک بڑا مختصر سا رسالہ ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، تکبر اس کا نام ہے، اس کو باقاعدہ پڑھنا چاہیے، لے کر یا ڈاؤن لوڈ کر لیں ویب سائٹ سے اور اس کو لیں، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ تکبر کے بارے میں زبردست معلومات ملے گی۔ تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے یہ بھی پتہ چلے گا، تکبر کے جیسے اسباب پتہ چلیں گے تو تکبر کی علامتوں کا پتہ چلے گا۔ یہ علامتیں عموماً ایسی ہوتی ہیں جو انسان بعض اوقات اپنے اندر اس کو اگر غور کرے تو علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، تو علامتیں پتہ چلیں گی، اسباب پتہ چلیں گی۔ پھر الحمدللہ اس کتاب میں تکبر کا علاج بھی لکھا گیا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ یہ تکبر کتاب، تکبر کسے کہتے ہیں، تکبر کے نقصانات وغیرہ بھی اس کتاب میں۔ پھر تکبر کا علم سیکھنا یہ فرض ہے۔ تکبر کی 19 علامات بھی آپ کو ملیں گی، تکبر کے مختلف انداز، تکبر کے 8 اسباب یہ بھی اس کتاب میں آپ کو ملیں گے۔ البتہ سر دست آپ کو کچھ حدیثیں سنا دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہائے ہائے، کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ بد اخلاق اور متکبر ہے، یعنی تکبر کرنے والا۔ دوسری حدیث سنیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند لٹکائے گا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہ فرمائے گا۔ تیسری حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز تکبر کرنے والے چونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے۔ اوئے ہوئے، ذرا تصور کریں، چونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، ہر طرف سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی، انہیں جہنم کے قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا جس کا نام بولس ہے، آگ ان پر چھا جائے گی اور انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کے پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ایک کاش تکبر ہماری سمجھ میں آ جائے کہ تکبر ہے کیا، کہ مجھ سے بچیں۔ لباس کے ذریعے بندہ تکبر کرتا ہے، نسب پر بندہ تکبر کرتا ہے، دولت پہ بندہ تکبر کرتا ہے، منصب و اقتدار پہ بندہ تکبر کر جاتا ہے، شہرت پہ بندہ تکبر کر جاتا ہے، اور بس کسی کو خاطر میں نہیں رہتا۔ چونٹیوں کی طرح مسل دوں گا، چونٹیوں کی طرح، کیا سمجھتے ہو خود کا؟ جانتے نہیں ہو؟ آپ جان لو اب تو کہ اگر تکبر کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر تکبر والا خود قیامت کے روز چونٹی کی طرح آدمیوں کی شکل میں لایا جائے گا، ذلت اور رسوائی اس پر چھائی ہوئی ہوگی۔ تو نہ کریں، شریف آدمی بن جائیں، کیا ضرورت ہے تکبر کرنے کی، پھونپھا کرنے کی؟ کتنی دیر تک یہ سب کچھ رہتا ہے؟ دولت مندی یعنی امیری کب غریبی میں بدل جائے کون جانتا ہے؟ صحت کب بیماری میں بدل جائے کون جانتا ہے؟ عزت کب ذلت میں بدل جائے کون جانتا ہے؟ عروج کب زوال میں آ جائے کون جانتا ہے؟ کیسے پتا چلے؟ خوبصورتی کب بدصورتی میں بدل جائے؟ اچھا خاصا خوبصورت آدمی تکبر، مطلب ایک تکبر کی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ تکبر کی ایک مذمت کے طور پر چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، خوبصورتی کی وجہ سے ناز کرتا، اللہ نہ کرے کوئی داغ دبے لگ جائے، جل جائے تو اب کیا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرے۔ اگر اس کو کوئی شہرت ہے تو رب کی طرف سے ہے، اگر اس کے پاس کوئی ایسی نعمتیں ہیں تو رب کی طرف سے ہے۔ جب رب کی طرف سے تو اس میں اس کا اپنا کردار ہے کیا؟ کس چیز پر ناز کرتا ہے، کس پر تکبر کرتا ہے، جھاڑتا ہے، ڈانٹتا ہے، چار آدمی کی وجہ سے بدماشیاں کرتا ہے؟ نہ 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 نہ، بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ سے ڈریں، بالکل آپ اور ہم سب کو اللہ سے ڈرنا ہے، تکبر سے بچنا ہے،
لوگوں کو خود سے گھٹیا سمجھنے سے بچنا ہے، خود کو اعلیٰ خیال کرنے سے بچنا ہے، اور بس عاجزی اور انکساری، ایک کاش ہمیں نصیب ہو جائے، صرف زبان کی حد تک نہ ہو، قلب کی گہرائی میں کاش عاجزی نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ سے، صحیح معنوں میں ہمیں ڈر ہو جائے کہ کسی کی خدا نہ خواستہ ہم نے تذلیل کر دی، اس کو ذلیل کر دیا، اس کو رسوا کر دیا، اور ہم بولا کیا کر لے گا میرا، وہ اگر کچھ بھی نہ کر سکا آپ کا، قیامت کے روز آپ کیا کر لو گے؟ کیا کر لو گے؟ نہ مان جاؤ، تکبر نہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تکبر کی آفت سے محفوظ فرمائے، اور تکبر کو پڑھنے سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور تکبر سے بچنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کال چلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب، میرے رب کا کلام آپ لے کے آئے ہیں، الحمدللہ اچھی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید برکت عطا فرمائے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ سیرت و جنان میں کئی جگہ پر آیت کریمہ آتی ہے، سجدہ آیت کریمہ آتی ہے، وہاں پر نشاندہی نہیں ہوتی، لہٰذا اس میں کچھ کلام کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سیرات الجنان ہے، سیرت الجنان نہیں ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نشاندہی نہیں ہے تو میں نے نوٹ بھی کر لیا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ، اور سن بھی لیا ہوگا ہمارے اسلامی بھائیوں نے۔ اگر آپ تھوڑا سا یہ بھی اگر بتا دیں کہ کس جگہ پر آپ نے دیکھا کہ سجدہ آیت سجدہ کے نشاندہی نہیں ہے، تو آپ کا احسان ہوگا، تو آسانی ہو جائے گی مزید، اگر ہو سکے تو کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ارشد عطاری ضیا کوٹ بھڑت سے عرض گزار ہوں۔ اے ہمارے پیارے پیارے نگران شورا، آپ کا یہ سلسلہ بہت پیارا ہے ماشاء اللہ، اور الحمدللہ ہمیں پورا ہفتہ انتظار ہوتا ہے کہ کب یہ سلسلہ ہمیں دیکھنے کو ملے۔ یا سیدی، ایک گزارش کروں گا کہ ہمارا پیارا اللہ عز و جل اس پیارے پیارے کلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ ارشاد فرماتا ہے۔ وہ جو آیت ہے نا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یا سیدی اس کا کچھ تشریح فرما دیجئے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں سے کیسی محبت فرماتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ سورہ توبہ کی آخری آیت کا حصہ ہے جو آپ نے بھی تلاوت کیا، آپ نے بیان کیا۔ اس سے پہلے بھی بڑا خوبصورت بیان ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان ہو رہی ہے قرآن کریم میں، آپ کی شان مبارک بیان ہو رہی ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسے رسول آئے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے درمیان ایک ایسے رسول ہے جو تمہیں میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ اور شان مبارک مزید یہ بیان ہوئے، بالمؤمنین حریص علیکم، تمہاری بے انتہا حرص چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر کمال مہربان۔ یہ میں نے آیت مبارکہ کہی، اس سے کیا خلاصہ عرض کیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی پیاری امت سے محبت کا بیان ہے، اور دنیا میں بھی اس محبت کے واقعات کتابوں میں سیرت پاک میں لکھے۔ اس کے لیے میرا مشورہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ، یہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب ہے، اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آقا کی اپنی امت سے محبت کے واقعات
آپ کو وہاں بے شمار ملیں گے. اب ظاہر اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا کہ تفسیر اس وقت میرے سامنے نہیں ہے. البتہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے محبت کے واقعات بے حد و بے شمار ہیں جو کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے محبت کی ایک بات یا چند بات جو ذہن میں آ رہی ہیں وہ یہ بھی ہے کہ امت کی محبت ہے کہ آقا نے ہم پر مسواک فرض نہیں کی. یہ امت سے محبت ہے کہ آقا نے ہم پر تہجد فرض نہیں کی. ایسی امت سے محبت کی کئی چیزیں ہیں جو ہمیں عبادت میں میسر ہیں کہ اس سے زیادہ نہیں ہوئی ورنہ ممکن تھا کہ امت تکلیف میں آ جاتی. اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, کسی گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئے تو آقا نماز مختصر کر دیں, تلاوت مختصر کر دیں. یہ بھی امت سے محبت ہے. تو یوں امت سے محبت کی بڑے واقعات ہیں. لہٰذا یہ کتاب مقتۃ المدینہ سے اس کو طلب کیا جا سکتا ہے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. سیرت مصطفیٰ بہت پیاری خوبصورت کتاب ہے اور اس میں بڑے خوبصورت انداز سے عشق و محبت کے انداز میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سیرت نقل کی گئی ہے. ماشاءاللہ. کال چلائیے. محمد فاروق بات کر رہا ہوں, باب المدینہ کراچی آگرہ کا. حضرت صاحب کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس اچھے پروگرام کے بارے میں اور میرے رب کے کلام کے بارے میں اس دور کے حوالے سے. تو مطلب جی میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم جو فرمان ہے اس کے مطابق آج کل کے جو ماحول ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس پیسہ ہونا ہی جو ہے اس کی ترقی ہے اور اس کی کامیابی. جس چیز کو اب بچوں کو کس طرح آدمی سمجھائے کہ دینداری میں ہی ساری سمجھداری, بلکہ وہ تو صرف دنیا ہی کو پھونکیے بیٹھے ہر بات میں کہ جی آپ پیچھے رہ گئے, دنیا ہم سے کہاں آگے نکل. اس بارے میں حضرت سے سوال. دنیا کہاں آگے نکلی ہے کچھ بتائے بھی تو صحیح, اور ایک دین پر چلنے والا پیچھے کہاں رہ گیا ہے کچھ بتائے بھی تو صحیح نا. آگے نکل جانے سے کیا مراد ہے؟ ایک تعداد کیا آگے نکلی ہے؟ بے روزگار ہے, اور میرے معلومات کے مطابق دین پر چلنے والے کم بے روزگار ملیں گے, آپ کو نہ ہونے کے برابر ملیں گے. تو کیا دین پر چلنے والوں کے گھر دین پر صحیح طور پر نہ چلنے والوں کے گھروں سے زیادہ آپ کو خوشحال بھی ملیں گے؟ اور جو دین پر چلنے والے ہیں اسپیشلی امیل سنت کا تو ایک بڑا خوبصورت چیلنج ہے کہ ایک عالم, واقعی عالم ہو, دین کا عالم ہو, ثابت کر کے بتاؤ کہ جس نے خودکشی کی ہو, حرام موت مرا ہو. نہ نہیں بتا سکتے. یہ کامیابی نہیں ہے. تو کامیابی دین پر چلنے میں ہے, کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں. خود سورہ مومنون, اب یہ تو دیکھیں مسلمانوں سے بات ہو رہی نا, سورۃ المومنون 18 پارہ ہے کہ پہلی سورہ مبارکہ ہے. اس میں قد افلح المؤمنون, فلاح پانے والے مومن, ان کے اوصاف جو بیان کیے گئے, نمازیں پڑھتے ہیں, زکوٰۃ کا کام کرتے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, وعدہ ہے کہ وعدے کی رعایت کرتے ہیں, اپنے امانت ادا کرتے ہیں, نمازوں کی نگہبانیاں کرتے ہیں, اور لغو بات سے یعنی فضول باتوں سے بچتے ہیں. اس طرح کا پورا ایک مضمون موجود ہے, اور پھر ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو یہ تو تعریف قرآن کریم نے تو نیک لوگوں کے بیان کی ہے. یا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ جو ایمان لائے نیک اعمال کیے, پھر ان کے لیے آگے ایسی زبردست بشارتیں اور جنت کی ایسی ایسی نعمتیں بیان کی جاتی ہیں. تو کامیابی تو دین قرآن پر چلنے والوں کے لیے ہے. دنیا میں بھی, آج دنیا میں دیکھیں بھلے دنیا کتنی ماڈرن ہو گئی ہو, لیکن آج بھی مذہبی آدمی کی عزت ہے یا نہیں ہے یہ بتائیے. ایک عام دین سے دور, نمازوں سے دور, الٹے سیدھے ماحول میں بیٹھے ہوئے آدمی کو آج بھی لوگ بدقسمتی کے ساتھ گالیاں دیتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں. لیکن ایک نمازی اور مذہبی طور پر نظر آنے والے شخص کو کیا کوئی گالی دیتا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے کسی کمزور فعل پر اس کو ملامت کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یار آپ نے داڑھی رکھ کر یہ کام کیا ہے نا, تو داڑھی کی عزت ہے تو یہ کہا نا کہ داڑھی رکھ کر آپ نے کام کیا. تو آج بھی دین پر چلنے والے, اسلام پر چلنے والے, یہ دنیا میں بھی کامیابی کے مجھے تو راستے وہ نظر آتے ہیں. اور ماشاءاللہ ان میں آپ کو بہت ساری خوشحالیاں نظر آئیں گی. ان میں آپ کو بیماریاں جو عموماً یہ جو مختلف انداز کی بیماریاں, عجیب و غریب مہلک قسم کی بیماریاں آج کل چلی ہیں, جن میں اسپیشلی ڈپریشن کی بیماریاں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, یہ آپ کو کم ملیں گی.
وضو کرتا ہے، منہ ہاتھ دھوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اور وقتاً فوقتاً اپنے رب کے حضور آنسو بہاتا ہے، بہت ساری چیزیں اس طرح اس کی نکل رہی ہوتی ہیں، نعتیں پڑھتا ہے، نعتیں جھومتا ہے، تصورات اس کے اچھے اچھے اس کو میسر آتے ہیں، کبھی مدینے کا تصور، کبھی مکے کا تصور اس کو نصیب ہو جاتا ہے، تو کبھی مزارات پر حاضری ہوتی ہے، تو بڑے اس کے اندر ایک عجیب و غریب خوبصورت قسم کی تبدیلیاں اس کی کردار میں آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ تو اس کو دنیا میں بھی بڑا حشاد بشاد اور خوشباش رکھتی ہیں، اور اس کی لوگ عزتیں کرتے ہیں، لوگ اس کو کیش کاؤنٹر پہ بٹھا دیتے ہیں کہ یار بھائی آپ مذہبی آدمی مولانا ہے، ہمارا پیسہ آپ سنبھالو، یہ عزت ہے یا نہیں ہے؟ عزت کامیابی نہیں ہے۔ پھر تقوی، الحمدللہ اگر ان کو تقوی نصیب ہو تو تقوی تو ویسے ہی عزت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہیں زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی زیادہ عزت والا جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اس طرح اگر دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ ملے گا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ باقی رہے کہ یہ دنیا آگے نکل گئی تو مجھے تو نہیں سمجھ پڑی دنیا کدھر آگے نکل گئی ہے، اور آپ کون سی دنیا کی طرف چلانا چاہ رہے ہو کہ بچے کیوں نہیں سمجھ رہے، بچے کیوں نہیں مان رہے۔ قرآن کریم پڑھیں تو دماغ میں ایک فرحت اور دماغ میں کشادگی اور روح کو تازگی اور جسم کو ایک مطلب کہ طاقت نصیب ہوتی ہے، اور ویڈیو گیم کھیلیں تو نیند تک نہیں آتی، دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور عجیب و غریب قسم کی مطلب کہ وہ مسائل کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے کہ کیا ہے، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو ایک مطلب کہ ایک پریشانیاں دور ہوتی نظر آتی ہیں، بقیہ کتابیں پڑھتے تو پریشانیاں گلے پڑ جاتی ہیں، کتنی کتابیں تو ایسی ہیں دنیا میں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ کامیابی وہاں ہے، کامیابی اللہ اور عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں۔ اللہ کی نافرمانی شیطان نے کی، ناکام ہو گیا نا، مردود ہو گیا نا۔ تو یہ چند ایک مدنی پھول ذہن میں آئے تھے، میں نے عرض کر دی ہے۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسین انصاری ہے، میں ہند کے شہر ہاوڑہ ٹکیا پاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ نگران شورا آپ کا سلسلہ میرے رب کا کلام بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کی برکت سے مجھے درست قرآن کریم پڑھنے کی ترکیب ملی۔ انشاءاللہ ازل میں نے درست قرآن کریم دعوت اسلامی کے امام صاحب سے پڑھنا سیکھا۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو درست قرآن پڑھتے رہنے کی ہی توفیق عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے ذریعے بھی آپ قرآن کریم درست سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان ماشاءاللہ ملک و بیرون ملک میں ہزاروں مقامات پر لگتے ہیں، جیسے ہمارے اسلامی بھائی قرآن کریم کی مفت تعلیم دیتے ہیں، تو وہاں بھی آپ شرکت کر کے اپنا قرآن کریم پڑھنا درست کر سکتے ہیں۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ عز و جل، نگران شورا کا یہ سلسلہ میرے رب کا کلام مدینہ 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 ہے، جس کو دیکھنے سے قرآن پاک کی چاشنی بڑھ جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نگران شورا کو سلامت رکھے اور امیر اہل سنت کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ، دعاؤں سے نوازنے کا بہت بہت شکریہ، حوصلہ افزائی فرمانے کا بہت بہت شکریہ۔ دریائے نیل کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور نام ہے، مصر میں واقع ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دریائے نیل کے حوالے سے ہمارے پاس ایک بڑا خوبصورت سا مدنی گلدستہ ہے، پہلے اس مدنی گلدستے کو دیکھیں، پھر انشاءاللہ دریائے نیل سے متعلق کچھ قرآن کریم سے مدنی پھول بیان کرتا ہوں۔ الحمدللہ اس وقت ہم ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ جو دریائے نیل، ہم نے بہت ساری کتابوں میں جس کے بارے میں پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ جہاں پر ہوا، یہ وہی دریائے نیل کا اسٹارٹ ہے۔ اس جگہ کو یوگینڈا میں سورس آف نائل کہا جاتا ہے، یعنی جہاں سے دریائے نیل شروع ہوتا ہے، اور یہ 4000 کلومیٹر لمبا ایک سفر ہے، اور یہ سفر یہ 3 مہینے میں پانی طے کرتا ہے۔
یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے اور پھر مصر تک جاتا ہے۔ یاد آیا کہ یہ دریائے نیل وہ دریا ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں آپ کی والدہ نے ایک باسکٹ کے اندر، ایک ٹوکری کے اندر اس دریا کے حوالے کیا تھا، کیونکہ فرعون کے جو کارندے تھے وہ تلاش کر رہے تھے کہ کسی طرح کسی کے گھر میں بھی اگر کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، مگر اللہ کی شان دیکھیں، یہی نہر انہیں بہاتی ہوئی فرعون کے محل میں ہی لے گئی، اور فرعون کی جو زوجہ تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر پرورش کی اور وہ برکتیں حاصل کی۔ تو یہ وہ نہر بھی ہے دریائے نیل، جس کو دریا کہیں گے، کہ جو کئی مذاہب کے لوگوں کے لیے بڑا جس کو کہیں کہ ہولی ریور کہتے ہیں وہ لوگ، اس کو مقدس دریا کہتے ہیں۔ دریائے نیل کے پاس ہم کیوں آئے؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جو ہے جس کا نام ہے فیضان معراج، اس کتاب میں بخاری شریف کے حوالے سے ایک بڑی زبردست حدیث پاک لکھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں سے 4 نہریں نکلتے ہوئے دیکھی۔ جبریل امین نے عرض کی کہ جو 2 خفیہ نہریں ہیں وہ تو جنت کی نہریں ہیں، اور میرات المناجی میں یہ لکھا ہے کہ یہ 2 جو خفیہ نہریں ہیں ان میں سے ایک سلسبیل ہے اور نہر کوثر ہے، یہ دریائے رحمت ہے۔ لیکن جو 2 ظاہری نہریں ہیں، جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ نہر فرات اور نیل ہیں۔ دریائے نیل جو ہے یہ گویا سدرۃ المنتہا سے جاری ہوتا ہے۔ جب سے میں نے پڑھا تھا واقعی شوق جاگا کہ دریائے نیل کو جا کے دیکھا جائے۔ حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ یہ دریا سدرۃ المنتہا سے جاری ہوتا ہے۔ ابھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ہم اس وقت دریائے نیل کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر ہیں، گویا دنیا یہ کہتی ہے کہ دریائے نیل یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب اس جگہ کا سدرۃ المنتہا سے کیا کنیکشن ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ ہم اس محبت میں یہاں آئے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دریائے نیل کو وہاں پر دیکھا تھا، معراج کی شب دیکھا تھا، ہم نے آج یہاں آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین نے ہمیں یہ نہر، یہ دریا دیکھنا نصیب کیا۔ اب ہمیں آب کوثر پر، نہر کوثر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا نصیب فرمائے، جام کوثر نصیب فرمائے، جنت کی نہروں سے مستفید فرمائے۔ یہ یاد رہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ وہی دریائے نیل ہے جس پہ ایک بڑا عظیم معجزہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ کے لشکر کو اس دریا نے راستہ دے دیا تھا اور فرعون کا لشکر غرق ہو گیا تھا۔ اس کی دریائے نیل کے اسٹارٹنگ پوائنٹ پر ہے۔ یہ دریائے نیل تقریباً 4195 مائلز، تقریباً 6600 کلومیٹرز کا سفر طے کرتا ہے، پھر جا کے میڈیٹرین سی کے اندر، سمندر کے اندر جا کے گرتا ہے اور یہ مصر کے اندر گزرتا ہوا جاتا ہے۔ ہم آج اس کے اسٹارٹنگ پوائنٹ پر ہیں، اس کے ابتدائی مقام پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم اس مبارک مقام کی برکتیں ہم کو عطا فرمائے۔ بتاتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں موجیں بڑھ رہی ہیں، تو یہی وہ جگہ ہے جہاں سے دریائے نیل زمین سے گویا ایک چشمہ کہہ لیں کہ وہ نکل رہا ہے، اور یہ دریائے نیل یہاں سے بنتا جا رہا ہے۔ بہرحال بتانے والے یہی بتاتے ہیں، یہاں پر جو سائنس کے لوگ ہیں بورڈز لگے ہوئے ہیں کہ یہ دس از دا سورس آف ریور نائل، یہ جگہ ہے جہاں سے دریائے نیل شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دریائے نیل کی برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ بڑی خوبصورت ہم نے ایک معلومات حاصل کی، اور اس کا پانی کا جو آواز تھی، شور تھا، اس کو بھی میں نے، آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا۔ اس کی بڑی تعریفیں ہیں ہمارے شریعت کی کتابوں میں، انشاءاللہ موقع ملے گا تو وہ بھی عرض کروں گا۔ البتہ اس سے پہلے میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، اس کو میں درست کر دوں۔ آیت کریمہ کا جو ایک حصہ تھا، انا، میں نے ایک طویل کیا، انا خیر منہ، یہ اس کا درست ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی آپ نے کچھ دریائے نیل کے حوالے سے ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب کے مدنی پھول بھی سنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ جو یہاں ہوا وہ بھی آپ نے سنا۔ میرے سامنے اس وقت سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 38-39 میرے سامنے ہے۔ آئیے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ مدنی پھول بیان کرتا ہوں۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ
وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. جب ہم نے تیری ماں کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے، تو دریا اسے کنارے پر ڈالے کہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن اور اس کا دشمن، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی، اور اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیار ہو. فرعون کو نجومیوں نے خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی بربادی کا سبب ہوگا. اس لیے فرعون نے اپنی فوجوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. اب اسی عالم میں اور بڑا یہ عجیب اور مصیبت اور آفت کا وقت تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اب ان کی والدہ ماجدہ نے فرعون کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا. دریا سے نکل کر یہ صندوق ایک نہر میں داخل ہوا. نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی. یہ صندوق دریا نیل سے بہتے ہوئے نہر میں جب چلا گیا تو اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے کہ جب صندوق پر نظر پڑی، خادم کو حکم دیا کہ صندوق نکالا جائے. جیسے ہی صندوق نکالا گیا اور جب اسے کھولا گیا تو ایک نہایت خوبصورت، حسین و جمیل اور انوار نبوت کی تجلیات ان کے وجود مسعود سے چمک رہی تھی، اس پر نظر پڑی. فرعون اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرعون تو بدبخت کافر تھا، دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگے. اور جو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرعون سے کہا، قرآن نے اس کو جو بیان کیا ہے وہ سورہ قصص میں کچھ یوں ہے کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، شاید یہ ہمیں نفع دے، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور وہ بے خبر تھے. چونکہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شیرخوار بچے تھے، اس لیے ان کو دودھ پلانے والی کسی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہ تھے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بے حد پریشان تھی، نہ معلوم میرا بچہ کہاں چلا گیا، کس حال میں ہوگا. پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، ان کا نام مریم تھا، کو جستجو معلومات کرو کہ بیٹا کہاں ہے. اور اس کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا. وہاں اس نے جا کے یہ حال دیکھا کہ کسی عورت کا یہ بچہ جو ہے وہ دودھ نہیں پی رہا. تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید کہ یہ ان کا دودھ پی لے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لایا گیا. انہوں نے جیسے ہی اپنے بیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگایا، دودھ پلایا، تو آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک ماں سے ان کا بیٹا بھی ملا دیا. یہ جو واقعہ ہے اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. آئیے اس کی تلاوت بھی سنتے ہیں. یہ آپ چلائیے پارہ 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 10 سے 13. وَأَصْبَحَ أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے. اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں. تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں. تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کتنا خوبصورت بیان ہے یہ، کتنی خوبصورتی ہے اس پورے کلام میں، کتنی کشش ہے اس کلام کے اندر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی لذتوں کو پانا ایک کاش ہمیں نصیب فرمائے. اور اس میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی کہا ہوئی ہے، جس کی اللہ حفاظت فرمائے تو بس وہ اس سے کون، اس کی پھر حفاظت کے انتظام بھی کیسے زبردست کیے جاتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کا فیضان نصیب فرمائے. چند کالے لیتے ہیں پھر اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہباز اختاری جیا شریف منڈی بہاولدین سے عرض کر رہا ہوں. میرے رب کا کلام بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. پیارے پیارے ناظران شورا، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کا یہ سلسلہ دیکھنے کی برکت سے بہت سے اسلام بھائیوں کا ذہن بنتا ہے جو قرآن پاک نہیں سیکھ سکے، ان کا قرآن پاک سیکھنے کا ذہن بنتا ہے. آپ سے میرا عرض ہے کہ ہمارے دار اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان کی بھی ترغیب ہوتی ہے. آپ سے عرض ہے کہ کوئی ایسی ترغیب ہو جائے کہ آپ کے ہر سلسلے میں کسی ڈویژن کے جہاں جس مقام پر مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترغیب ہوتی ہے وہاں کی ڈویژن وائز اس کی تشہیر کر دی جائے تاکہ اسلامی بھائی ذریعہ مدنی چینل بھی اس کو سن کر اس مقام پر پہنچ کر قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کریں. اور سادہ جزاک اللہ خیر دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی فرمانے کا بھی بہت بہت شکریہ اور مدنی مشورہ عطا فرمانے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی آپ کا یہ مدنی مشورہ نوٹ فرما لیں اور ہمارے متعلقہ جو ذمہ دار ہیں ان تک پہنچانے کی میری مدنی التجا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال چلائی. قرآن جیت اعظم میں نہیں پڑھا ہوا تو قرآن جیت دیکھ کر اس کو کیسا رہے گا؟ قرآن کریم اگر آپ نہیں پڑھے ہوئے تو پڑھ لیں، درست پڑھنا سیکھ لیں. یہ بہت ہی ضروری ہے، نماز کے لیے بھی ضروری ہے اور کئی چیزوں کے لیے قرآن کریم کا درست پڑھنا بے حد ضروری ہے. اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں. البتہ یہ کہ قرآن کریم کو چومنا یہ بھی اچھی اچھی نیتوں سے انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا. قرآن کریم کو دیکھیں گے انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکرم اطاری نور کالونی اویلا کا سے عرض کر رہا ہوں. ایسا قرآن پاک پڑھانے کے حوالے سے جو تلفظات ہیں اس میں بڑی کمی بیشی ہوتی ہے. جس طرح حکم ہے کہ عین ہا یہ جو تلفظ ہیں اور اس طرح کئی ایسے لفظ ہیں جو ملتے جلتے ہوتے ہیں تو ان کا فرق حکم ہے فرق کیا جائے. تو اب والدین کو اور ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں جلدی جلدی پڑھایا جائے، جیسے بھی پڑھا جائے، تلفظات کی اتنی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بارے میں بھی چند مدنی پورا آپ ارشاد فرما دیں تاکہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو بھی نصیحت ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں قرآن کریم کو اس کے صحیح حروف کے ساتھ پڑھنا،
تلفظ کے ساتھ پڑھنا، جہاں سے جس حرف کا نکلنا ہے وہیں سے نکالنا، یہ تو قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ تو سیکھنا ہی پڑے گا. اگر کوئی نہیں بیچارہ اس کو نہیں مانتا تو اس کے علم کی کمی ہے. تو آپ انہیں مدرسۃ المدینہ بالغان میں لے کے جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت اس سے اس کو فوائد حاصل ہوں گے. آن لائن جو ہماری ترکیب ہے اس پر آپ ان سے رابطہ کریں، قاری صاحبان سے، انشاءاللہ اس پر بھی فائدہ ہوگا. ہمارے دیگر کئی ہزاروں قاری صاحبان جو مدنی منوں کے مدرسۃ المدینہ پڑھاتے ہیں، ان میں سے کسی کی ملاقات کرائیں، انشاءاللہ وہ بیٹھ کر 10 15 20 منٹ لگے گا، اللہ نے چاہا تو وہ ان کو بہت خوبصورت طریقے سے سمجھا دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کا فیضان عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر ہمیں استقامت دے، ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.